چند باتیں اسی موضوع کے متعلق عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دعا کرتے ہیں۔ شروع میں جیسا کہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کا مقام بلند کرتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے مقام اور مرتبوں کو پست کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پستی اور ذلت کے فیصلے اللہ پاک کی جانب سے ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید پر کیے جاتے ہیں۔ جو آدمی قرآن مجید کو زندگی میں لے کے آئے گا، عمل کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اسے ذلیل ہونے سے، خوار ہونے سے، رسوا ہونے سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اس کی ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر اللہ پاک نے قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں، اور اسی طرح سے صحابہ کے بے شمار واقعات اس میں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بہت بہت نوازا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں بہنوں کا مجمع بھی ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ شغف اختیار کیجیے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے صبح و شام جس کا مشغلہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور صبح سے لے کر شام تک وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا، اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، اسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اسی طرح سے درود شریف اور دیگر اوراد اور وظائف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس قدر قرآن پڑھتا ہے، اس قدر اس کا شغف قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اب اسے دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن حاجات اس کی بھی ہیں، ضروریات اس کی بھی ہیں، مسائل اس کے ساتھ بھی لگے ہوئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بغیر مانگے اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، مانگنے والوں سے اسے زیادہ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس نے نہیں مانگا، اس نے اپنے کاروبار میں برکت کی بات نہیں مانگی، اس نے اللہ پاک سے جنت کا سوال نہیں کیا، جہنم سے خلاصی کا سوال نہیں کیا، عذاب قبر سے حفاظت کا سوال اس نے نہیں کیا، اور دیگر باتیں اس نے اللہ پاک سے نہیں مانگی، لیکن جتنا اللہ پاک مانگنے والوں کو دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اس آدمی کو عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بہترین اس کی مثال لکھی ہے۔ وہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو جو آدمی اس کو کام میں لگاتا ہے، جو آدمی اس کو کسی مزدوری پر لگاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے کہ اس کے تمام مسائل کو دیکھے، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ تو جب اس بندے کو اللہ پاک نے اپنے کلام کے ساتھ مشغول رکھا ہوا ہے اور اللہ پاک نے اسے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق دی ہوئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ اللہ پاک اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے تمام مسائل کو پورا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے سارے مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ آج ہماری سوچ، آج ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو عالم دین بنا دیا، اگر ہم نے اپنے بچے کو قرآنی تعلیم سے آشنا کر دیا، تو ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، اس کے مسائل کیسے پورے ہوں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جن کا دن رات مشغلہ قرآن کی تعلیم ہے، ضروریات ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر جی رہے ہیں، وہ بھی اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ساروں سے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بہت ساروں سے بہترین زندگی گزار رہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل وجہ ہے، بالکل حق ہے کہ سچ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے تمام معاملات کی ذمہ داری خود ہی لے لیتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کے تمام مسائل کو خود ہی حل کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو قرآن کے ساتھ مشغول رکھا ہے۔
پھر ایک تیسری حدیث ذہن نشین فرما لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا سب سے اچھا انسان، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے یا قرآن مجید کو سکھائے۔ قرآن مجید کو سیکھنے والا اور قرآن مجید کو سکھانے والا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو سب سے بہترین قرار دیا۔ ایک بہترین ہونا میرے نزدیک ہے، ایک بہترین ہونا آپ کے نزدیک ہے، ایک بہترین ہونا دنیا والوں کے نزدیک ہے، لیکن اللہ پاک کے نزدیک بہترین ہونا یہ اصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں میں میں اور آپ بہترین ہو جائیں، اللہ کی نگاہوں میں ہم بہترین ہو جائیں، یہ ہماری اصل کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بہترین وہی انسان ہے جو قرآن مجید کو پڑھے یا قرآن مجید کو پڑھائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، آپ میں سے بھی ہر آدمی بہترین بن سکتا ہے۔ آپ میں سے بھی ہر آدمی اپنے آپ کو بہترین اللہ کی نگاہوں میں کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ قرآن مجید ہم سیکھنے کی کوشش کریں، جس عمر کے جس مرحلے میں بھی ہیں ہم آر محسوس نہ کریں، ہم شرم محسوس نہ کریں۔ یہاں ہم نے شرم محسوس کر لی، ہم نے آر محسوس کر لی، ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کو نہ سیکھا۔ چلو پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اسباب پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی پڑھانے والا نہیں ملا تھا، لیکن اب تو جگہ جگہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکاتب قائم ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، صحیح معنوں میں قرآن مجید کا تلفظ اور ناظرہ سکھایا جاتا ہے۔ اب بھی اگر ہم نے قرآن مجید کو نہ سیکھا تو قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے، اللہ کے یہاں ہم مجرم قرار پائیں گے، اللہ کے یہاں ہمیں عذاب دیا جائے گا کہ دنیاوی مسائل کے اندر تو آپ بڑے ہوشیار تھے اور دنیاوی مسائل کے اندر تو آپ بہت آگے کے نکل گئے، لیکن دینی مسئلے میں سے جو سب سے پہلی بنیاد ہے، سب سے بنیادی چیز ہے قرآن مجید کی تعلیم، اور سب سے بنیادی آپ کی ضرورت ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت اچھی طرح سے کرنا جانتے ہوں۔ میری یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے قاری بن جائیں، آپ بہت بڑے علامہ بن جائیں، لیکن اتنا تو ضروری ہے، فرض ہے ہر آدمی کے لیے کہ وہ قرآن کا تلفظ ٹھیک کرے، وہ ہا اور خا میں فرق کرتا ہو، وہ حمزہ اور عین میں فرق کرتا ہو، وہ ذال اور زا میں فرق کرتا ہو، وہ سین اور صاد میں فرق کرتا ہو۔ عربی زبان میں ہر لفظ کی ادائیگی کا طریقہ کار الگ الگ ہے۔ اگر ہم اس کو اپنی رسم کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق اور اپنی زبان کے مطابق ان الفاظ کو ادا کرتے چلے جائیں گے تو قرآن مجید کا معنی بدل جائے گا۔ ہم 40 سال سے 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ پاک کے یہاں ہماری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کا ناظرہ درست نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ قرآن کے ناظرے کی اصلاح ہو جائے، دیکھ کر پڑھنا آ جائے، چند صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، 20-25 صورتیں یاد ہو جائیں۔ اور سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس آدمی کے دل میں اور سینے میں قرآن مجید نہیں ہے، کچھ بھی اسے قرآن کا حصہ یاد نہیں ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ ویران گھر ہے، جیسا کہ ویران گھر ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے فرصت نہیں ملتی اور میں صبح سے لے کر شام تک اپنے بیوی بچوں کے مسائل میں مشغول ہوں، مصروف ہوں، تجارت میں مشغول ہوں، لہذا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کا موقع نہیں ملتا، وہ یہ ہرگز نہ سمجھے کہ مجھے موقع نہیں ملتا، بلکہ وہ یہ کہے کہ اللہ پاک نے مجھے محروم کر دیا ہے، اللہ نے مجھے محروم کر دیا۔ کیا ایک آدمی روزانہ 20 منٹ بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں نکال پاتا، وہ اخبار بھی پڑھتا ہے، وہ رسالے بھی پڑھتا ہے، وہ جناب ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھتا ہے، وہ دنیا جہان کی واہیات تواہیات اور خرافات دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اگر موقع اسے نہیں ملتا تو قرآن مجید کی تلاوت کا نہیں ملتا، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، جبھی تو اللہ پاک نے مجھے قرآن مجید کی تلاوت کا موقع نہیں دیا۔ ایک آدمی کو آج توفیق نہیں ہوئی، وہ اس بات کو جان لے، سمجھ لے کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، جبھی تو اللہ پاک نے میری آنکھوں کو قرآن مجید کا دیدار کرنے سے محروم کیا ہے، اور میرے ہاتھوں کو اللہ پاک نے قرآن مجید کو اٹھانے سے آج محروم کیا ہے، اور میری زبان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے محروم کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے،
اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے اور اللہ پاک اس کی سرگوشی کو سن رہا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب بندہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پاک کلام کر رہا ہے اور بندہ خود سن رہا ہے۔ کتنی سعادت کی بات ہے کہ آدمی روزانہ اللہ پاک سے بات چیت کرے، روزانہ انسان اللہ پاک سے ہم کلام ہو۔ وہی خوش نصیب ہم کلام ہو سکتا ہے جو فجر میں اٹھ کر تھوڑی دیر قرآن مجید کو ٹائم دیتا ہے۔ وہی خوش نصیب ایسا ہو سکتا ہے جو ظہر کے بعد وقت دیتا ہے، جو عصر کے بعد وقت دیتا ہے، جو مغرب اور عشاء کے بعد وقت دیتا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیے۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا التزام کر لے کہ ہر نماز سے 5 منٹ پہلے اور ہر نماز سے 5 منٹ بعد ہم تلاوت کا اہتمام کریں تو یقین جانیے 1 گھنٹے کے قریب تو یہی وقت ہو جاتا ہے، اچھا خاصا وقت یہی ہو جائے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ انسان جو صاحب قرآن ہوگا، جس کا قرآن مجید کے ساتھ گہرا تعلق ہوگا، شغف ہوگا، دل میں شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کو سارے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا اور اس سے یہ کہا جائے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں کو چڑھتے جاؤ، اور جہاں آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری مقام ہوگا۔ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو کہا جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد صرف حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ ہر وہ آدمی ہے کہ جس کا قرآن مجید کے ساتھ شغف ہو، جس کا قرآن مجید کے ساتھ شوق ہو، جس کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ تھے، وہ زمانہ تھا کہ جب فجر کی نماز ہو جایا کرتی تھی تو فجر کی نماز کے بعد گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ صحابہ کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، رات کو قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ وہ رات کو کبھی کبھی گشت کیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے نکلا کرتے تھے، اپنا بیس بدل کر جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ اکبر! اور وہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا تھا؟ وہ یوں پڑھ رہا تھا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ قسم ہے طور کی، قسم ہے آسمانی کتابوں کی، قسم ہے بیت معمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، تیرے پروردگار کا عذاب ضرور آنے والا ہے، ما لہ من دافع، جس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کب آئے گا؟ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، آسمان جب پھٹ جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس موقع پر یہ اللہ کا عذاب جہنم کا تیار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان آیات بینات کی تلاوت کو سنا تو ایسی کیفیت طاری ہوئی، گھر میں آ کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک اسی طرح سے غشی کی کیفیت میں رہے، کسی کو سبب معلوم نہیں ہوا کہ کیا ہوا، حضرت عمر کو کیا پریشانی ہے، کیا بیماری ہے۔ لیکن جو لوگ قرآن کو سمجھتے تھے، جن کا قرآن مجید کے ساتھ ذوق تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس شدت کے ساتھ یہاں عذاب کی اطلاع دی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین۔ بس بڑی بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، زبان سے جھٹلاتے ہیں، عمل سے جھٹلاتے ہیں، ان سب کے لیے بڑی رسوائی ہے، ان سب کے لیے بڑی بربادی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہم اس بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں، اس ذلت سے اپنے آپ کو بچائیں جو قیامت کے دن آنے والی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن مجید اللہ پاک کی وہ مقدس اور وہ مبارک کتاب ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی صفات
سفارش کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتی ہے۔ اور اللہ پاک کے یہاں یہ قرآن مجید اللہ پاک کے یہاں جھگڑا کرے گا اور پڑھنے والے کے لیے جنت کا فیصلہ کروائے گا، جنت کا فیصلہ کروائے گا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے، اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جس طرح سے میری فضیلت مخلوق پر ہے اسی طرح سے میرے کلام کی فضیلت بھی لوگوں کے کلام پر اسی طرح سے فضیلت ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، کوئی نسبت درمیان میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، بندہ اللہ کے مقام پر تو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ بندہ تو عاجز محض ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو مختار کل ہے، ہر قسم کا اختیار ہے اس کے پاس۔ فرمایا جس طرح سے برتری خالق اور مخلوق میں ہے اسی طرح سے اللہ پاک کے کلام کو برتری حاصل ہے باقی کلاموں پر۔ تو باقی کلام پڑھنے کا اگر موقع ہمیں ملتا ہے تو ہم اللہ کا کلام بھی پڑھا کریں، اور اس میں پڑھنے کا کتنا اعزاز بتایا۔ ارشاد فرمایا آپ ایک حرف پڑھو گے تو اللہ پاک اس ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل ارشاد فرمائی، اس طرح سے ارشاد فرمایا یہ جو تم شروع میں پڑھتے ہو، قرآن کھولتے ہو اور الف لام میم پڑھتے ہو، ارشاد فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو الف لام میم آپ نے پڑھا تو کتنی نیکیاں ہو گئی ہیں؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ اب بتاؤ جو آدمی ایک سپارہ روزانہ پڑھے گا کیا وہ شمار کر سکتا ہے کہ میں نے کتنے حروف پڑھے ہیں؟ جو آدمی دو سپارے روزانہ پڑھتا ہے کیا وہ شمار کر سکتا ہے کہ میں نے کتنے حروف پڑھے ہیں؟ لیکن اللہ کے فرشتے اس کی نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور معلوم ہے یہ ایک نیکی، ایک الف جو اس نے پڑھا، لام اس نے پڑھا، میم اس نے پڑھا، اس نیکی کی قدر جب پتہ چلے گی جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جب آدمی اس دنیا سے چلا جائے گا، موت واقع ہو جائے گی اور میدان محشر میں کھڑا ہوگا۔ اب نیکیاں اور گناہ دونوں کے دونوں برابر آگے اللہ کی جانب سے یہ بات آئے گی کہ ایک نیکی لے کے آ جاؤ اور جنت کا فیصلہ کروا لو، ایک نیکی لے کے آ جاؤ اور جنت کا فیصلہ کرا لو۔ یہ آدمی جائے گا اپنی والدہ کے پاس، ماں سے نیکی مانگے گا، کتنا ماں پیار کرتی ہے، ماں نیکی دینے سے انکار کر دے گی۔ والد کے پاس جائے گا، والد محترم بھی انکار کر دیں گے، بھائی کے پاس، بیوی کے پاس، بیٹے کے پاس، خاندان کے پاس کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر انسان افسوس کرے گا کہ کاش ایک مرتبہ دنیا میں الف لام میم ہی میں کہہ دیتا، ایک بار الف لام میم ہی کہہ دیتا تو آج 30 نیکیاں میرے پاس ہو جاتی اور میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جو موقع ملے اس موقع کو آدمی ضائع نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے ایسے ایسے اعمال بتائے ہیں، مت پوچھو، ایسے ایسے اعمال بتائے ہیں۔ ایک آدمی کو آج موقع نہیں ملا، فرصت نہ ہونے کی وجہ سے مشغول رہا، بے شمار مشغولیت کی وجہ سے اسے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر نیکی کمانے کا اور 20 منٹ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایسے آدمی کے لیے، ایسے شخص کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، یہ تو ہم ضرور ہی کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کون آدمی ہے جو رات کو سونے سے پہلے 1000 آیات کی تلاوت کر کے سویا کرے؟ کتنی جی؟ 1000۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1000 آیات کی تلاوت ہم میں سے کون کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت لمبا عمل آپ نے بتایا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر پوری پڑھ لیا کرو؟ یہ پوری پڑھو گے 1000 آیات کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، 1000 آیات کا ثواب۔ اور الہاکم التکاثر میں کوئی 1 گھنٹے کی بات ہے، 10 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر۔ جو آدمی یہ بھی نہ پڑھ سکے تو بس سمجھے کہ اللہ پاک نے محروم کیا ہے،
محرومی کی بات ہے. چلو آج سے پہلے نہیں معلوم تھا, اب تو پتہ چل گیا. اب تو ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1000 آیات پڑھ کے ہی سویا کریں گے انشاءاللہ. اور سنیے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جو سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا ہے, ارشاد فرمایا سورہ اذا زلزلت تعدل نصف القرآن, یہ آدھے قرآن کا ثواب رکھتی ہے, آدھے قرآن کا ثواب رکھتی ہے. بتاؤ کتنی مختصر سی صورت ہے, آدھے قرآن کا ثواب رکھتی ہے. اور ایک آدمی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا, وہ پڑھ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہر مومن کو یہ صورت یاد ہے الحمدللہ, جو آدمی نمازی ہے اس کو یاد ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وجبت وجبت, اس کے لیے واجب ہو گئی, واجب ہو گئی. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا واجب ہو گیا؟ آپ نے فرمایا الجنہ, جنت واجب ہو گئی, جنت واجب ہو گئی, جنت واجب. اس سورت کے پڑھنے پر جنت واجب ہو گئی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص ہے, یہ ثلث قرآن, 1/3 قرآن کا ثواب رکھتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ 3 بار کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھ لے گا, اللہ پاک اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کتنی سعادت کی بات ہے. اور سنیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے, قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. تم اس سورہ مبارکہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو, مردوں پر پڑھا کرو کہ جس آدمی کی روح نکلنے والی ہے اس موقع پر پڑھا کرو, سکرات کی سختی میں آسانی پیدا کرتی ہے. اور جو آدمی حدیث میں آیا ہے کہ صبح اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر نکلتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرماتے ہیں. اور اگلی بات سنیے, جو آدمی سورہ یاسین کو 1 بار پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ تو ہر آدمی روزانہ حاصل کر سکتا ہے. فجر کی نماز پڑھی, خواتین سے درخواست ہے کہ جناب وہاں ہی اپنے گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین پڑھ لیا کریں. مردوں سے درخواست ہے, اگر وہ مسجد میں نماز کا اہتمام ہے اور مردوں کو مسجد میں اہتمام کرنا چاہیے, وہ یہاں بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرے. اور کہیں دن کو موقع ملتا ہے, جب موقع ملتا ہے, فجر کے بعد نہیں ٹائم ملا, ظہر کے بعد پڑھ لو, عصر کے بعد پڑھ لو. جو آدمی آخرت کیا تیاری کرنے والا ہوتا ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے غافل نہیں ہوتا. یہ اعمال وقت کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں, بہت بڑے اعمال ہیں, بہت بڑے اعمال ہیں. صحابہ کے یہاں تو قرآن سیکھنے کا رواج تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی قرآن مجید کی 1 آیت سیکھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے, حضرت ابو ذر کو کہا اے ابو ذر اگر تو قرآن مجید کی 1 آیت سیکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے. بتائیے, ایک آدمی آج رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس نے 100 رکعت نماز نفل پڑھی ہیں, اور جناب وہ خود بھی خوش ہوتا ہے کہ ہم نے نفل پڑھے اور بڑا خوش ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 1 آیت سیکھ لیتا ہے وہ کیا ہے, 100 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے, زیادہ ثواب رکھتا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنا ہم تعلق قائم کریں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے, جس جانب سے عذاب آتا ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت یہ اس کا دفاع کرتی ہے. یہ انسانی شکل میں یہ عمل اس کے پاس آ جاتا ہے. سر کی جانب سے عذاب آتا ہے, یہاں سے جناب وہ سامنے آ جاتا ہے. پاؤں سے جس جانب سے بھی عذاب سر نکالتا ہے تو اسی جانب سے یہ قرآن مجید اس کا دفاع کرتا ہے. میدان محشر میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ غمامتان ہیں, یہ 2 سائبان ہوں گے, سائبان کی طرح ہوں گے. جو آدمی ان کی تلاوت کرتا رہے گا میدان محشر کی تپش اور حرارت اور گرمی میں جب وہ آئے گا تو ان 2 صورتوں کا بادل ان پر چھایا ہوا ہوگا اور وہ سائے میں ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ لوگ ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے سائے کے نیچے ہوں گے. تو بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں, جو قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرتے ہیں. قرآن مقدس میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ دائر فرمائیں گے کہ اللہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑے رکھا ہے.
اور قرآن مجید کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی قرآن مجید کا تلفظ نہیں سیکھتا، یہ چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی نے تلفظ سیکھا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا، یہ بھی چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی تلاوت کرتا ہے لیکن تدبر نہیں کرتا، غور و فکر نہیں کرتا، وہ بھی قرآن کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک آدمی یوں کہہ لیجئے جناب تلاوت بھی کرتا ہے اور تلفظ بھی ٹھیک ہے اور تدبر بھی کرتا ہے لیکن قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا، تو یہ بھی قرآن مجید کو چھوڑنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھا، اس کو اپنا مقتدا بنایا، اس کو اپنا پیشوا بنایا، اس کو اپنا مقتدر بنایا، ارشاد فرمایا ساقہ الی الجنہ، یہ قرآن اس کو جنت کی طرف لے کے جائے گا۔ اومن جعلہ وراء ظہرہ قادہ الی النار، جو آدمی اس کو پیٹھ کے پیچھے رکھے گا، اس کی زندگی پر عمل نہیں کرے گا، ارشاد فرمایا یہ قرآن اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ قرآن تو قائد ہوتا ہے، یہ تو آگے ہوتا ہے، اس کو سامنے آدمی زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں فطرت، دیکھو فطرت، بچہ جب مسجد میں آتا ہے قاعدہ لے کے آتا ہے، سپارہ لے کے آتا ہے تو اس نے سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے، سینے سے چمٹایا ہوا ہوتا ہے، اور بچہ جب اسکول میں جاتا ہے کتابیں اس کی پیچھے لگی ہوتی ہیں۔ فطرت ہے، فطرت کہ دیکھو قرآن مجید ایسا ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے، بچے نے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے، مقتدا بنایا ہوا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ جب بچہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، بچے کی فطرت یہ تھی کہ وہ اس کو مقتدا بنا کر چل رہا ہے، اپنا رہبر بنا کر چل رہا ہے، لیکن ماں باپ کی اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بچے نے اس قرآن کے ساتھ شوق اور ذوق چھوڑ دیا، شغف چھوڑ دیا ہے۔ یہ جناب ماں باپ کی بھی بد نصیبی ہوتی ہے، پھر اس اولاد کی بھی بد نصیبی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولادوں کی قرآن کی خاص طور پر فکر کیا کریں، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی تو مر جائے گا لیکن مرنے کے بعد اس کے نامہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہ انسان جس نے اپنی اولادوں کو قرآن مجید پڑھایا ہو، اس آدمی کا نامہ عمل جاری رہتا ہے۔ اور سنیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کو یاد کر لیتا ہے، پھر اس میں جو حلال چیزیں ہیں ان کو حلال جانتا ہے، جو حرام چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی مقتضیات کے مطابق عمل کرتا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو عمل میں لے کے آتا ہے، جن چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جنت کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اگلی بات، اور ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی سفارش ایسے 10 افراد کے متعلق قبول فرمائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کر کے انہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، درخواست ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا ہم ذوق رکھیں، بس روزانہ تھوڑی تھوڑی تلاوت کرتے رہا کریں۔ آج ہی سے ہم آغاز کریں کہ روزانہ ہم تھوڑی تھوڑی 5 منٹ 10 منٹ جیسے جیسے ہمیں فرصت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ اور یہ اس کا حق نہیں ہے کہ جناب رمضان میں ہی کھول کے دیکھا اور پورا سال کھول کر نہ دیکھا کہ اس میں کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں۔ نہیں، ایک ایک حرف کو دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، جب قرآن مجید کھولتے تھے تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ھذا منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ ذوق تھا۔ ساری رات صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور میں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام کے پاس تھوڑا سا بیٹھوں گا، دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں اور سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلاوت سن کر میں بھی نیت کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے اقتداء میں بھی نفل ادا کر لوں۔ میں بھی پڑھتا رہا، پیچھے کھڑا رہا۔ آپ علیہ السلام نے سورۃ البقرہ ختم فرمائی، سورہ آل عمران شروع کر دی، اور اب مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں کب رکوع کریں گے۔ سورہ آل عمران ختم ہونے لگی، اب خیال ہوا کہ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام رکوع کریں گے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء شروع کر دی، اور سورہ نساء کے ختم پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا، اور سورۃ النساء وہ 6 سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو 5 سپارے پورے اور 6 کا کچھ حصہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنا قرآن کے ساتھ ذوق تھا۔ عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، رات کا موقع ہے، مسجد کے کنارے میں کھڑے ہیں، دھیمی دھیمی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے کہیں گئے ہوئے تھے، دیر سے تشریف لائے، سفر سے واپسی ہوئی، حضرت بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، عمر فاروق بھی ساتھ ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز آئی تو آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے، کان لگانے لگے، کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ چنانچہ قریب جا کر دیکھا، آہستہ آہستہ دبے پاؤں تشریف لے گئے، دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، سبحان اللہ، اللہ کا نبی قرآن سن رہا ہے۔ اس قدر ذوق تھا، سننے کا بھی ذوق، پڑھنے کا بھی ذوق ہے۔ اللہ پاک یہ ذوق مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام سنتے چلے گئے، کافی دیر قرآن سنا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے اس طرح سے قرآن پڑھنا ہو جس طرح سے اللہ پاک نے میرے اوپر اتارا ہے تو اس آدمی کا قرآن سن لے، اس آدمی کا قرآن سن لے۔ جس نے اس طرح سے پڑھنا ہو جس طرح سے اللہ پاک نے میرے اوپر اتارا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو سن لے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے۔ کہا صبح ہوئی تو میں دوڑا، رات کو تو نہیں چھیڑا، چلو پڑھنے دو، اللہ کا بندہ لگا ہوا ہے، اللہ سے مشغول ہے، مناجات کر رہا ہے، کرنے دو، صبح جا کے میں خوشخبری دوں گا۔ کہا صبح میں پہنچا، جا کے گھر میں نے کہا خوشخبری سنا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے قرآن کو آپ علیہ السلام نے آپ کی قرات کو معیار قرار دیا۔ کہا میں جب گیا تو دیکھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشخبری سنا کر واپس آگے تھے، تو مجھے پتہ چلا بھائی ان سے تو آگے نکلنا آسان نہیں، وہ تو پہلے سے خوشخبری سنا کے آگے، وہ تو پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ تو جن لوگوں کو ذہن میں آخرت ہوتی ہے اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں وہ اس طرح سے نیکیاں کمایا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی اونچی آواز ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دھیمی آواز ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلایا، کہا عمر کیوں اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول نائم سوئے ہوئے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کیوں آہستہ پڑھ رہے تھے؟ کہا اللہ کے رسول میں جس کو سنا رہا تھا وہ آہستہ بھی سنتا ہے، یعنی اللہ کو سنا رہا تھا وہ سنتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بتایا اعتدال اختیار کرو، عمر آپ تھوڑا سا آہستہ کرو، ابوبکر صدیق سے ارشاد فرمایا آپ تھوڑا سا اونچا کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو طریقہ بتایا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اس طرح سے قرآن مجید کے ساتھ ان کا شغف تھا، قرآن کے ساتھ ان کا ذوق تھا۔ اور یہ تو مردوں کی باتیں، خواتین کا بھی یہی حال تھا، عورتیں بھی 10 سپارے 10 جز قرآن کے پڑھا کرتی۔ یہ جو آپ نے کبھی غور کیا ہے، یہ قرآن مجید کے اندر جو منازل ہیں، منزل دوسری تیسری 7 منازل قرآن مجید کے اندر ذکر کی جاتی ہیں، یہ منزل یہ صحابہ سے ہی چلی آ رہی ہیں۔ یہ 7 منازل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہفتے میں وہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک ہفتے میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ عام طور پر صحابہ کا معمول تھا، ایک ہفتے میں ایک قرآن پڑھتے تھے۔ ایک منزل یہ ہفتے کو، ایک دوسرے اتوار کو، ایک پیر کو، ایک منگل کو، اس طرح سے کر کے وہ ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن مجید کو مکمل کر لیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر سال میں بھی ہم مکمل نہ کر پائیں تو پھر بڑی محرومی ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ بس بات وہی ہے، جس انسان کو اللہ پاک ذوق عطا فرماتے ہیں، گھر میں کہیں بھی آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے آدمی کو پیار ہوتا ہے، آدمی اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، وہ پاس نہیں ہوتا ہے ٹیلی فون ملا لیتا ہے، ٹیلی فون پر نہیں۔ آج تو جوانوں کو دیکھو تو ہاتھ مسلسل حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں اور گھنٹے گھنٹے کی باتیں ہاتھوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ ہاتھ ایک مستقل زبان بن گئی ہے، ہاتھوں کے ذریعے سے وہ بات کر رہے ہیں، گھنٹے گھنٹے لگے ہوئے، کیوں؟ فلاں سے تعلق ہے، فلاں سے محبت ہے اور فلاں سے جناب عقیدت ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، جس کو اللہ سے عقیدت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، وہ اللہ کا قرآن پڑھے گا اور اللہ پاک اسے اپنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اللہ پاک اسے اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ ایسے ایسے سعادت مند لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں، کئی ایسے افراد کو میں جانتا ہوں جو یومیہ 10 12 سپارے پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے استاد ہیں ہمارے، ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ؟ تو مجھے فرمانے لگے کہ 4 دن میں 5 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں، 4 دن میں 5 دن میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اور کوئی کام نہیں ہے، باقی کام بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، وہ سارے معاملات دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک ان کے وقتوں میں ایسی برکت ڈالتا ہے، اس طرح سے وہ ذوق رکھتے ہیں قرآن کے ساتھ کہ وہ جناب 2 3 دن میں 4 دن میں قرآن پورا کر لیتے ہیں۔
تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، آئیے ہم اس مجلس میں آج عزم کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے۔ اور سب سے میری درخواست ہے، دیکھو فجر کی نماز کے بعد آپ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، انشاءاللہ گھر کے اندر بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ دیکھو جہاں قرآن پڑھا جائے گا شیطان بھاگیں گے، شیاطین بھاگیں گے اس گھر سے۔ جہاں مسلسل قرآن پڑھا جاتا رہے گا، قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور نہیں پڑھے جائیں گے، قرآن نہیں پڑھا جائے گا، تو وہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا، او جناب آصف کا بسیرا ہوگا، بے برکتیاں آئیں گی، لڑائی فساد آئیں گے، دھنگے آئیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، بس درخواست ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم اپنا ذوق رکھیں، تاکہ اللہ پاک اس کلام کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ آخرت میں بلند فرمائے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔